آج ہمارا جو ٹاپک ہے برننگ ایشو ہے اور جس کا نام ہے بروکن فیملی. گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ گھر کیسے ٹوٹتے ہیں؟ یعنی یہاں رشتے ٹوٹنے ہیں نا، گھر سے مراد رشتوں کا ٹوٹنا ہے. گھر نہیں ٹوٹتا، گھر تو اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، دوسرا گھر بن جاتا ہے. گھر کیوں ٹوٹتے ہیں یعنی رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، اسپیشلی وائف اینڈ ہسبینڈ کے اندر جو پارٹیشن ہو جاتا ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، بچے الگ ہو جاتے ہیں، یا اس سے آگے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ آج کے ہم بیان میں اس کی کچھ ریزنز آپ کے سامنے بیان کریں گے. فیو ریزنز. ایک مرتبہ ایک لڑکے نے کسی کو کال کی، اس کی کال رانگ نمبر پر چلی گئی. وہاں سے ایک عورت کی آواز آئی. تو جیسے ہی عورت کی آواز آئی تو اس نے کچھ بات چیت کی، تو کہا آپ کا رانگ نمبر ہے. تو کہا اچھا چلیں آپ بات کر لیں. تو اس نے اگنور کیا نا، لائن کاٹ دی. لیکن اس لڑکے کو عجیب شرارت سوجی، اس نے نمبر نوٹ کر لیا. اب وہ کنٹینیو اس نمبر پر کال کرتا. وہ عورت شادی شدہ تھی، وہ میرڈ لائف گزار رہی تھی. اس نے اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھو میں شادی شدہ ہوں، پلیز مجھے تنگ مت کرو. بولا نہیں آپ بات کرو، آپ کی آواز بہت اچھی ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اب اس عورت نے کیا کیا کہ اس کا نمبر ہی اٹھانا بند کر دیا. اب وہ کال کرے اس کا نمبر ہی نہ اٹھائے، کال کر نمبر اس نے اگنور کر دیا، اس سے بات ہی نہیں کرنی. کو بے شرم بدتمیز لڑکا تھا یہ کوئی. اس نے پھر ایک میسج کیا، مطلب آپ مجھ سے بات کرو، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا. موبائل اس عورت کا کہیں پڑا ہوا تھا، تو اس کی جو ساس تھی اس نے میسج دیکھا تو میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، نہیں ساری چیزیں جو لکھی ہوئی تھی. تو اس نے تو بولا یہ کیا میرے گھر میں تماشا ہو رہا ہے، آنے دے میرے بیٹے کو. بیٹا رات آیا تو اس نے کہا کہ دیکھ تیری بیوی تیرے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہے اور کیسی کیسی حرکتیں کر رہی ہے. شوہر نے جب میسج پڑھا تو اس کو بھی غصہ آیا. بولو ہیں یہ ہو رہا ہے، کمرے میں کیا دیب مارا اس کو نا، خوب اس کے پر اس نے زیادتی کی. اور اس نے کہا میری بات سنو، میں نہیں جانتی. وہ سننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ مار کر اس کو مطلب خون کر دیا. بات اس عورت کے بھائیوں تک پہنچی، میکے میں بات چلی گئی. وہاں سے اس کی ماں اور بھائی اور سب آ گئے، کون ہے جس نے ہماری بہن کو مارا، کون ہے ہماری بیٹی کو مارا. تو وہ تھوڑا سا ٹینشن کریٹ ہوا. تو اس نے کہا کہ تمہاری بہن کے یہ کارنامے دیکھو، تمہاری بہن نے کیا کیا ہے. وہ جیسے ہی اس نے مطلب میسج پڑھا، اس نے کہا ہیں بے غیرت بے شرم، خاندان کا نام ڈبو کر رکھ دیا تو نے. اس نے اس کو اپنی بہن کو، بہن کہہ رہی ہے بھائی میری بات سنو، میں بے قصور ہوں. وہ کچھ سننے کو تیار نہیں. مارا اتنا مارا کہ اس کی بہن مر گئی. شی ڈیتھ، مر گئی. وہ مر گئی تو پولیس کیس ہو گیا، پولیس پکڑ کے لے گئی. اب جب پولیس پکڑ کے لے گئی تو ڈیفینیٹ جب کیس انویسٹیگیشن ہوگا. جب انویسٹیگیشن ہوا تو بھائی کون ہے وہ لڑکا، کس نے میسج کیا. جب ساری انکوائری نکالی، ٹیلی فون کالز کی ساری انکوائری نکالی، میسیجز کی انکوائری نکالی، اس نمبر کو فالو کیا، وہ نمبر ملا، وہ لڑکا ملا. اس لڑکے نے بتایا کہ مجھے کیا پتا تھا، یہ تو بیچاری مجھے منع کرتی تھی کہ میں میسیج اور فون نہ کروں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں یہ کون تھی. رانگ نمبر لگ گیا تھا، میں نے پھر اس کو تنگ کرنا شروع کیا اور اسی طرح ہوا اور میرے سے بھول ہو گئی وغیرہ وغیرہ کر کے. یہ تو بے قصور تھی، مگر وہ تو مر گئی. اب شوہر کو پتا چلا تو شوہر بھی صدمے میں بیچارہ گر گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے اپنی بیوی پر عجیب حرکت کر دی. اور دوسری طرف اس کا بھائی جیل کے اندر رو رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے میری بہن کا ناحق خون ہو گیا، اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کیس ہو گیا، وہ اس کے اوپر اس کو سزا ہو گئی. لیکن پورا گھر ٹوٹ گیا، پورا گھر ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اجڑ گیا نا پورا گھر. اب اس کے اندر ریزن کیا ہے؟ نمبر 1 اس لڑکے کی شرارت. نمبر 1 اس لڑکے کی شرارت. یہ جو عموماً نوجوانوں میں یہ بہت شرارت والی طبیعت ہوتی ہے نا، کہ یہ مطلب کہ اگر کسی کو کال کریں اور کوئی جیسے کہ فیمیل اگر وائس آ جائے نا
تو ایک ان کو مطلب عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، ارے لڑکی کی آواز آ گئی، لڑکی کی آواز آ گئی، پاگل ہو گئی، لڑکی کی آواز آ گئی، پاگل ہو جاتے لڑکے، لڑکی کی آواز آ گئی، یہ نمبر نوٹ کر لو۔ اب 4 دوست نمبر نوٹ کریں گے، پھر معاذ اللہ بعد اوقات گینگ بنتے ہیں، پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں، بلیک میل کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور گھر ٹوٹتا ہے۔ مگر یہ حرکت اس لڑکے نے کی، ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا ہو کہ میری اس حرکت کی وجہ سے ایک عورت کا قتل ہو جائے گا، ایک بھائی جیل چلا جائے گا، ایک کا گھر اجڑ جائے گا، اس کو نہ پتا ہو، لیکن اس نے وہ حرکت کی۔ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو غیر اخلاقی، آؤٹ آف مینرز، غیر اخلاقی جو ہم حرکتیں کرتے ہیں، نارملی اس کا نتیجہ خراب ہوتا ہے۔ وہ بھی، اس کو بھی پولیس نے پکڑ لیا، اس کو بھی پنش ہوئی کہ تم نے ایسا کیا کیوں، کہ جس کی وجہ سے یہ سارا طوفان برپا ہوا۔ نمبر 1 کہ یہ تو یہ حرکت ہمیں کرنی نہیں۔ دوسری بات، غلط فہمی۔ نارملی جو گھر ٹوٹتے ہیں نا، غلط فہمی سے، اور اس غلط فہمی میں آج کل اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ مرد کے پاس بھی، عورت کے پاس بھی، وائف کے پاس بھی، ہسبینڈ کے پاس بھی ہے۔ کون میسج کرے، کدھر سے میسج کرے، سوشل میڈیا اس کے اندر، واٹس ایپ اس کے اندر، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ پھر لگتا ہے پاسورڈ، پھر ہم کیا لگاتے ہیں؟ پاسورڈ۔ بیوی بولتی ہے اس کا پاسورڈ ہوتا ہے، بولو تمہیں کیا کام ہے؟ بیوی کے موبائل میں پاسورڈ ہوتا ہے تو شوہر بولتے پاسورڈ کھول، بولا آپ کو کیا کام ہے؟ اب وہ بیٹھا اپنی بیوی کا پاسورڈ کا وہ جو ہے نا وہ بناتا رہتا ہے، پتا چلا وہ بھی جام ہو گیا۔ بیوی باتھ روم میں گئی ہوئی ہے، اس کو پتا 10-15 منٹ نکل گئی ہیں، چلو اس کا موبائل چیک کر لو اس میں ہے کیا۔ شوہر گیا ہوا دودھ پانی لینے کے لیے، بولے اس کے موبائل گھر میں رہ گیا، چلو اچھا ہے آج موبائل گھر پہ بھول گئے، اس میں ہے کیا۔ دونوں ایک دوسرے کے موبائل چیک کرنے میں لگ گئے، دونوں ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں۔ شک گھر توڑتا ہے، گھر کے ٹوٹنے میں شک یہ ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا گھر ٹوٹتے ہیں کہ ہے کیا؟ اچھا، اب شک کیوں ہو رہا ہے؟ حالات ایسے ہیں، نیوز ایسی ہیں کہ اسی سوشل میڈیا کے پیچھے پڑ کر عورت نے اپنے شوہر سے خلا لی اور کسی اور سے شادی کر لی، اسی سوشل میڈیا پہ جا کر مرد نے بیوی کو طلاق دی، کسی اور سے شادی کر لی۔ کوئی ریزن نہیں ہے گھر توڑنے کا، گھر چھوٹنے کا، بیوی کو چھوڑنے کا یا شوہر کو، کوئی ریزن نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں کہ ہم شک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور یہ غیرت اس کو کہتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ غیرت ہے۔ یہ غیرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ میں اب آپ کو کچھ یہاں پر، جب ایک میں نے ٹاپک لیا، اب میں آپ کو اس کے کچھ سناتا ہوں۔ حدیث سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ حدیث کو سنیے گا۔ بعض شرم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور بعض وہ ہیں جنہیں ناپسند فرماتا ہے۔ بعض ناز یعنی تکبر وہ ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، اور بعض وہ ہیں جنہیں اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب میں یہاں شرم کی وضاحت کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ میں کم وقت میں آپ کو زیادہ پوائنٹس مدنی پھول دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ شرم جسے اللہ پسند فرماتا ہے وہ مشکوک چیزوں میں شرم ہے، اور جسے ناپسند فرماتے وہ غیر مشکوک چیزوں میں شرم ہے۔ اب اس کی وضاحت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا یہ جو حصہ ہے، دس پارٹ آف حدیث، بعض وہ شرم ہے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، یعنی مومن کی بعض شرم و حیا اللہ تعالیٰ کو پیاری ہیں، اس پر اسے ثواب ملے گا، اور بعض غیرتیں رب تعالیٰ کو ناپسند ہے جن سے بندہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ حدیث اس حدیث کی شرح ہے کہ حیا ایمان کا رکن ہے، یعنی رب تعالیٰ کو پیاری حیا جو ہے وہ رکن ایمانی ہے، اور پسندیدہ شرم مشکوک چیزوں میں شرم ہے، یعنی جو پسند نہیں ہے۔ تہمت و شک کی جگہ جانے سے غیرت کرنا، کہ میں یہاں جاؤں گا تو مجھ پر تہمت لگے گی، مجھ پر شک کیا جائے گا۔ تہمت و شک کی جگہ جانے سے غیرت کرنا اس کا انجام اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ مثلا غیر مرد کا گھر میں آنا، اپنی بیوی کو اس سے کلام کرتے دیکھنا، اس پر غیرت کھا جانا،
قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ اسی طرح خود اجنبی عورت سے تنہائی میں خلوت کرنے پر، یعنی تنہائی میں رہنے پر غیرت کرنا کہ اس سے دوسروں کو ہم پر شبہ ہو سکتا ہے، یہ غیرت خدا کو پسند ہے۔ بلا وجہ کسی پر بدگمانی کرنا غیرت نہیں بلکہ فتنہ اور فساد کی جڑ ہے۔ بعض شوہر کو اپنی بیویوں پر بلا وجہ بدگمانی رہتی ہے، جس سے ان کے گھروں میں دن رات جھگڑے رہتے ہیں، یہ غیرت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بات آگے بھی ہے لیکن میں یہاں تک کلوز کرتا ہوں۔ دیکھیں دو چیزیں سامنے آئیں۔ اگر شوہر دیکھتا ہے کہ میرے بیوی کے پاس میرے پیچھے غیر مرد آتے جاتے ہیں، وہاں غیرت کرے گا، وہاں یہ غیرت کرے گا، مگر غیرت سے مراد کوئی ظلم نہیں کرے گا، غیرت کرے گا، اس کو حیا آئے گی، شرم آئے گی کہ میری بیوی اجنبی مردوں کے ساتھ کیوں ان سے ملتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر شوہر چاہتا تو یہی ہے کہ میری بیوی غیر مردوں کے ساتھ بات نہ کرے، لیکن خود غیر عورتوں سے بات کرنے میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ نظر نہیں آنی چاہیے، میری بھی کوئی غیرت ہے یا نہیں ہے، اور خود 10 عورتوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے، تب اس کی کوئی نہ شرم ہے، نہ غیرت ہے، نہ حیا ہے۔ دیکھیے یہ چیز ہے نا، شوہر اور بیوی دونوں میں ملتی ہے۔ اگر شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہو، آپ بتائیے بیوی کیسے پسند کرے گی کہ میرے شوہر کا غیر عورتوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہو؟ یعنی آپ کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ رابطہ رکھے تو وہ بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بدچلن۔ اور اگر آپ غیر عورتوں کے ساتھ دلچسپی رکھیں، ان کے ساتھ گھومیں پھریں، ہوٹلنگ کریں، کھائیں پیئیں، پک اینڈ ڈراپ کریں، فون پہ رابطہ رکھیں، سوشل میڈیا پہ رابطہ رکھیں، میسیجز پہ رابطہ کریں، تو آپ جناب جنٹل مین۔ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اگر عورت اجنبی مردوں کے ساتھ اس طرح کانٹیکٹ رکھتی ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو بلا اجازت شرعی غیر مردوں سے عورتوں کا کسی طرح بھی بات کرنا، کانٹیکٹ کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وہ عورت صحیح نہیں ہے جو یہ کرتی ہے۔ اب کلچر کے پیچھے چل کر تو ہم نے اتنی ڈائیورسز کی پرسنٹیج بڑھا لی ہے، کتنا اور کلچر کا نام لے کر گھر توڑوائیں گے آپ بھائی، یہ بتا دیں۔ جناب سب چلتا ہے، جناب بھائی نہیں چلتا، سب نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے۔ یہ بہت سمپل سی بات ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں، لیکن جو اسلام و دین کے بہت خوبصورت سے اصول ہیں جو آپ کے گھر کو چلائیں گے، آپ کے گھر کو ٹوٹنے سے بچائے گا اسلام کا اصول۔ ہم اسلام کے اصول توڑ رہے ہیں، ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ ہم اسلام کے اصول کو اپنی زندگی میں جوڑیں، ہمارا گھر جڑ جائے گا۔ یہ پنچنگ لائن ہے۔ نہ اسلامی بہنیں کسی غیر مردوں سے رابطہ رکھیں، نہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ایکٹیو کریں۔ میری پرسنل جو اوپینین ہے وہ یہی ہے، عورتوں کا اس میں کوئی کام ہے نہیں۔ اور اگر مثال کے طور پر کوئی بہت ہی ضرورت کے تحت کچھ کرنے کی ضرورت ہو بھی تو وہ ایز اے اسلام کی جو باؤنڈریز ہے اس کے اندر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور مردوں کو بھی چاہیے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ جس طرح آپ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ آپ کی عورت نے کسی غیر مرد سے بات کی، وہ بولے گی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ کی طرح بولے گی نہیں، آپ کی طرح بھی چلائے گی نہیں۔ اس کو پتا ہے کہ اس آدمی کے پاس 3 پاور موجود ہیں، 1 2 3 کرے گا، میرے سر پر 3 اینٹیں مارے گا، میرے گھر کو، میرے سر کو پھوڑ دے گا۔ اب وہاں کیا تھا جو کیس ہوا، وہ کیس یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی پر شک کیا۔ جب بیوی پر شک کیا تو نتیجہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ تو یہ ناپسندیدہ اس میں غیرت آتی ہے، بدگمانی آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک غیرت ایسی ہے جس سے اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے، اور وہ مرد کا اپنی بیوی پر بغیر کسی شک و شبے کے غیرت کھانا ہے، کیونکہ یہ غیرت بدگمانی کے تحت ہے۔ اس کی وضاحت امام غزالی لکھتے ہیں کیونکہ یہ غیرت بدگمانی کے تحت داخل ہے، اور بدگمانی سے منع کیا گیا ہے کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اپنی زوجہ پر اتنی زیادہ غیرت بھی نہ کھاؤ کہ تمہاری وجہ سے اسے برائی کی تہمت لگائی جائے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے فرمان
ہمارے سامنے ہے. کہتے بہرحال جو غیرت اپنے محل میں ہو وہ ضروری بھی اور قابل تعریف بھی ہے. جیسا کہ میں نے کہا, اگر اسلامی بہن, میری اسلامی بہن کہیں بھی اگر سوشل میڈیا پر یا مدنی چینل پر بیٹھ کر اگر آپ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں تو پلیز آپ کسی بھی اجنبی مرد سے کانٹیکٹ نہ رکھیں. جو بھی ہے آپ اپنے شوہر کو آن بورڈ کریں. بات سمجھ رہی ہیں؟ اپنے شوہر کو آن بورڈ کریں. اچھا شوہر کو آن بورڈ کریں گے, شوہر بولے گا کوئی پرواہ نہیں, تو کر مندہ, مسئلہ نہیں ہے. ابھی وہ مسئلہ اس کے لیے ہوگا نہیں, لیکن جس دن آپ بولو گے نا وہ آدمی بہت اچھا ہے, اس دن دیکھوں گا آپ کا شوہر کتنا آن بورڈ ہوتا ہے. اگر شوہر نے آپ کو کسی ناجائز کام کی اجازت دے دی ہے تو آپ کے لیے وہ کام کرنا جائز تھوڑی ہو جائے گا. ایسا ماحول گھر میں نہ بننے دیں. نمبر 1, بدگمانی نہ کریں, شک نہ کریں. عرب ممالک کے اندر باقاعدہ موبائل چیک کرنے کے اوپر, اور یہ پوری فیملی کے اندر پوری پلاننگ بنی, قانون بنا ہوا ہے, پینلٹی لگ رہی ہے, گھر ٹوٹ رہے ہیں. میں نے خود بیان پڑھے ہیں اخبارات کے اندر. موبائل فون کی چیکنگ کے اوپر باقاعدہ قانون بنائے گئے ہیں عرب ملک کے اندر کہ نہیں کر سکتا, کیونکہ حالات ایسے ہو گئے. تو یہ گھر کے اندر اس طرح کے اپنے آپ کو بچائیں. جو اسلامی بہنیں کام کاج پہ جاتی ہیں, آفس کا کوئی کلیگ ہوتا ہے, کچھ وہ بھی لے جاتا ہے, چھوڑ جاتا ہے, مینیجر تو سپروائزر فلاں فلاں فلاں, شور بھی دیکھتا رہ جاتا ہے. وہ شور بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کو پک اینڈ ڈراپ کر رہا ہوتا ہے. یہ میری پی اے ہے, میری پرسنل سیکرٹری ہے, یہ میری آفس میں کلیگ ہے, یہ میری سٹاف کی ہے, یہ وہ ہے. سب ڈرامے. کیوں اپنا گھر تباہ کر رہے ہو یار؟ کیوں اپنا گھر تباہ کر رہی ہو؟ ہمارے دعوت کا اپنا کلچر ہے. معذرت دیکھیں, میں آپ کے سامنے ایک سوسائٹی کا فیس رکھ رہا ہوں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی ہو. میں 100% بات نہیں کر رہا, مگر میجورٹی لوگ اس میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں, اس کا فیصلہ بھی اب آپ ہی کر لیجئے گا, ٹھیک ہے نا. مگر ضروری نہیں, میں 100% بات نہیں کر رہا, لیکن جو میں کلچر آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. یہ بھی گھر ٹوٹتا ہے اس سے. دیکھیں, جب گھر میں میاں بیوی کا ایک ٹائم گزرتا ہے نا, تو کچھ نہ کچھ کہنا سننا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں نہیں اتنا ہوتا, جی حضوری میں 2-4 ہفتے تو گزر ہی جاتے ہیں, لیکن بعد میں ایک دوسرے کا جو کیریکٹر ہے نا وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بولنا کرنا, کپڑے وغیرہ, کھانے پینے میں, دیر سویر اٹھنے جاگنے میں, اور پھر خدا نہ خواستہ ہو پھر شادی سے پہلے ہی ساری ترکیبیں بنی ہوئی تھی, لو میرج کر کے گھوم کا پھر کر تحفے تحائف دے کر اگر شادی کی تو زیادہ پھنستا ہے, کیونکہ شادی سے پہلے خوب تحفے دیتا ہے, شادی کے بعد گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں دیتا. وہ بھی کہتی ہے کیسا آدمی تھا, شادی سے پہلے گھڑیاں دیتا تھا, موبائل دیتا تھا, آئس کریم کھلاتا تھا, اب تو پتہ نہیں کوئی مطلب کہ کوئی صحیح کھانا بھی نہیں کھلاتا گھر کا. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو رہی نہیں, میاں بھی ہو گئے, اور وہ اس کو اپنے شوہر میں بوائے فرینڈ ڈھونڈ رہی ہے. بھائی نہیں ملے گا بوائے فرینڈ, وہ قبول ہے کر کے بوائے فرینڈ ختم ہو گیا. اور اس نے بھی جو کہا نا قبول ہے کر کے, وہ اب گرل فرینڈ نہیں ہے, وہ بیوی بن گئی. اب ہو گئے دونوں کے حقوق. اور تم نے وہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام پر جو تحفے دیے تھے نا, دونوں حرام اور رشوت تھے. جی ہاں, یہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو جو تحفہ دیتے ہیں نا, گفٹ, یہ حرام اور رشوت کے حکم میں ہے. یہ شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں. اب آپ سوچو واپس کیسے لے لیں. اب ہو گئی شادی, تھوڑے عرصے کے بعد پرابلم شروع ہوا. میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھ رہا ہوں. اب آپ جاتے ہیں دعوت میں, آپ دعوت میں گئے. ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ دعوت اتنی بے شرمی پر مبنی ہوتی ہیں. جیسے ہی آپ اپنے, ایک تو بیوی بھی سج دج کر آتی ہے, شوہر نے بھی آج اپنے حالانکہ گھر سے لڑ کر نکلے ہیں یہ, اب دونوں پہنچے دعوت کے اندر, اور دعوت میں پہنچے گا نا, گاڑی میں اندر سے نکلیں گے, دیکھو مسکرا کے اندر داخل ہونا, خبردار. آؤ, وہ گاڑی میں 2 منٹ تک دوسرے اپنا موڈ بنانے میں لگے, پورا راستہ چپ رہے, دونوں منہ کھلے ہوئے تھے دونوں کے, لیکن جانا تھا دعوت میں. جیسے ہی داخل ہوں گے, او آئیے. اب سوچو ذرا, میں غیرت مند مردوں سے بات کر رہا ہوں, غیرت مند مردوں سے بات کر رہا ہوں. اگر غیرت ہے تو میری بات سمجھو. آپ جیسے ہی داخل ہوتے ہو, سامنے سے آپ کو جو ہوسٹ ہوتا ہے لیتا ہے, فوراً کہتا ہے ارے آئیے بھابھی, بہت بڑے, واہ بھابھی اچھی, واہ بھابھی سو نائس, بہت اچھی لگ رہی ہے آپ. گیا, یہ شوہر بھی منہ دیکھ رہا ہے کہ ارے, مگر وہ خوش ہے کیونکہ اس کی غیرت کا تو جنازہ نکلا ہوا نا, فنرل ایریا میں چلی گئی اس کی غیرت.
تو اس کے سامنے اس کی بیوی کی وہ تعریف کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی آئے گی جو ہوسٹ ہے، بھائی جان، اچھا وہ بیوی عورت کو تو پوچھتی کوئی نہیں ہے، مرد آ کر اس کی بیوی کو پوچھے گا، بیوی آ کر اس کے شوہر کو پوچھے گی، ارے بھائی جان اب آ گئے، بہت دیر ہو گئی تھی، کہاں رہ گئے تھے؟ بس میں یہی تھا۔ اب وہ جیسے ہی دعوت میں داخل ہوں گے نا، تھوڑا سمجھے، اب عورت کی ملاقات جن مردوں سے ہو رہی ہے، جو ہمارے یہاں دعوتوں کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، جس کے بنا ہوا اس کا میں کہہ رہا ہوں، مرد عورت ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اور کیا حال ہے، چلتے چلتے سب کھانا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کسی دن اڑتے اڑتے کھائیں گے، سمجھ نہیں پڑتی میرے کو تو یہ جا کر باتیں کریں گے، وہ مرد دو میں کھڑی ہوئی ہے، ہر مرد گویا کہ اس سے مسکرا کر بات کر رہا ہوگا، کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں، یہ وہ بولے گی یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، میرا شوہر دیکھو منہ چھڑا کر باتیں کرتا ہے، اور وہ جس عورت کے پاس جائے گا نا، ارے بھائی جان آپ کیسے ہیں، جی آپ ٹھیک ہیں، بہت اچھی ڈریسنگ کی آپ نے، کیا وہ بولے یار کتنی اچھی عورت ہے، کتنی خوش اخلاقی کے ساتھ بات کر رہی ہے، حالانکہ یہ جو دو مرد اور خوش اخلاقی سے بات کر، یہ بھی دو میاں بیوی لڑے ہوئے تھے، مگر یہ غیروں سے بات ہو رہی ہے، وہ یہ بولے گی یار یہاں مرد اچھا ہے، وہ بولے گی عورت اچھی ہے، یہاں اور مزید دوریاں پیدا ہوں گی۔ اب یہ گھر جا کر بولیں گے تو تیرے کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، دیکھو وہ مسز فلاں، وہ دیکھو وہ مسٹر فلاں، وہ کیسا مسکرا کے بات کر رہا تھا، اب یہ دونوں گئے، اس کے بھی گھر کو ٹوٹنے کا بھی تھوڑی دیر رہ گئی ہے، اس کا گھر تو بھی تھوڑی دیر رہ گئی ہے، کیوں؟ ہم نے اسلام کے اصولوں کو توڑا، ایسی دعوتوں سے اپنا رشتہ جوڑا، اپنی عورتوں کو بے پردہ لے کر گئے، بے پردہ عورتوں میں ہم گئے، اس کلچر کو ہم نے قبول کیا۔ آج اس کلچر کے اندر مسلمان مرد کی عورتیں غیر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ڈانس کرتی ہیں، اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچ رہی ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچ رہی ہے، وہ کسی اور کی بیوی کے ساتھ ناچ رہا ہے، پھر کہتے ہیں گھر کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اب گھر ٹوٹنے میں رہا کیا؟ یہ گھر، یہ شیشے کا مکان تھا، تم نے غیر شرعی پتھروں کی وہ برسات کی اپنے گھر پر کہ شیشے کا گھر ٹوٹنا ہی تھا، اس طرح گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ نیک لوگوں کے گھر آپ کو کم ٹوٹتے ملیں گے، میں نہیں کہتا نیک لوگوں کے گھر نہیں ٹوٹتے ہوں گے، سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا جو میں کہہ رہا ہوں، پھر بھی گھر ٹوٹتے ہیں، مگر ان کا ریشو آپ کو کم ملے گا۔ میں نہیں کہتا گھر نہیں ٹوٹتے، طلاق ہوتی ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، پھر اس کے اور بھی کچھ اور ریزنز آ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، اور پھر اور چند چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ مجھے نظر آتی ہے، ہم نے جس کلچر کو ایڈاپٹ کیا اس کلچر کے اندر اس طرح کی چیزیں سامنے فیملی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اسی چیز ہم نے اپنے گھر کو ایک لمٹ کے اندر چلانے کے بجائے اپنا بجٹ اوور کیا ہوا ہوتا ہے، خواہشات، آنے جانے میں خواہشات، اب مرد اس کی خواہش نہیں پوری کر پا رہا، اس کی ہر چیز ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہا، اس کے کپڑوں کی، اس کے کاسمیٹکس کی، ان چیزوں کو پوری نہیں، وہ گھر میں لڑ رہی ہے، کہاں جاؤں، چوری کروں، ڈکیتی کروں، ہاں کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، لیکن مجھے لا کر دو، مجھے اس کلچر میں بیٹھنا، اس کلچر میں بیٹھنا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم نے شادی کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا کہ میں کسی نیک عورت سے شادی کر رہا ہوں یا غیر نیک سے کر رہا ہوں۔ عورت نے یہ نہیں سوچا تھا شادی سے پہلے کہ میرا شوہر نیک ہے یا کون ہے۔ یہ بہت بڑا بیسک ایشو ہے، بیسک بات ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ شادی کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی واضح ہیں کہ شادی کے لیے جس عورت کو پریفر کیا جائے گا وہ نیک ہے، مرد کو پریفر کیا جائے گا وہ نیک ہے، نیکی کو پریفر کیا گیا ہے، نیکی کو پرائورٹی بیس پر لیا گیا ہے۔ ہمارے نیکی اور پرہیزگاری پرائورٹی پر نہیں ہے بھائی۔ اگر مثال کے طور پر ماں باپ بھی اگر لڑکی کو دیکھنے گئے بیٹے کے لیے تو کب پوچھا تھا کہ بیٹی نماز کتنی پڑھتی ہے، پردہ کتنا کرتی ہے؟ نہیں، پڑھی لکھی کتنی ہے، پہلا سوال۔ پھر دکھتی کیسی ہے، دوسری آبزرویشن۔ خاندان وغیرہ دیکھا، شادی ہو گئی۔ لڑکا دکھتا کیسا ہے، پہلا۔ لڑکا کماتا کیا ہے، دوسرا۔ اب ڈرگس بیچ کے کماتا ہے، موبائل چوری کر کے کماتا ہے، 2 نمبر کا کام کر کے کماتا ہے، غلط ڈاکیومنٹیشن کر کے کماتا ہے، کرپشن کر کے کماتا ہے، کرائم کر کے کماتا ہے، کیا کر کے کماتا ہے۔ اس کی ڈیپ پہ جانے کے لیے تو بیٹی کے باپ کو فرصت نہیں ہے،
وہ تو اللہ نہ کرے پکڑا جائے گا شادی کے بعد تو پتا چلے گا ہائے افسوس مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو کرمنل ہے، ہم تو کماتا اچھا ہے۔ باہر ملک میں بھیجو بیٹی کو، وہ بلا بھی لیتے ہیں کہ یار اس کو لے آؤ، پاسپورٹ ہوگا نہیں، یہاں آ کر دب کر رہے گی، وہ بلا لیتے ہیں۔ یہ نیت ہی خراب ہے نا ہماری۔ اسے شادی کرو گے تو پیپر بن جائے گا، اسے شادی کرو گے تو اسٹیٹس بن جائے گا، اسے شادی کرو گے تو پاسپورٹ بن جائے گا۔ لڑکے نے بھی شادی کی تھی تو اس کا مقصد گھر چلانا تھا کہ ڈاکیومنٹ بنانا تھا، پاسپورٹ بنانا تھا، کیا تھا؟ یہ سب چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں گھر چل نہیں رہا ہے۔ جب نیت ہی ہماری صحیح نہیں ہے، ارادے ہی ہمارے صحیح نہیں ہیں، ہم سوچتے بھی صحیح نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لڑکی بولے گی یہ کرو، بولے گا میں نہیں کرتا، کہا کرتے کرو، تم نے مجھ سے شادی کی اس لیے تھی۔ لڑکی بھی کوئی مطلب بچی تھوڑی ہے، اس کو سب پتا ہے کہ آپ نے شادی کیوں کی تھی۔ یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، کہ ہماری نیتیں صحیح نہیں ہوتی، ہمارے ارادے صحیح نہیں ہوتے، ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کریں، ایک دوسرے کو ادھر ادھر دعوتوں میں لے کر واقعی اپنے کلچر کو خراب نہ کریں، اپنے گھر کو خراب نہ کریں۔ میری بات سمجھیں، کوشش کریں۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے اس طرح مطلب کہ نہ رکھیں کہ جس کی وجہ سے گھر ٹوٹے۔ اس وقت ڈائیورسز کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اچھا ٹائم بھی نہیں ہے، اب وہ بیچارہ تھکا آ رہا گھر پر آیا، بیوی لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، نہ پانی پوچھ رہی ہے، نہ کھانا پوچھ رہی ہے، نہ کپڑے، نہ کچھ بھی نہیں۔ وہ آواز دیتا ہے تو کہتی آتی ہوں، وہ دوبارہ کہتا بولا نا آتے، چلو کر لو نا، آپ کچن میں چلے جاؤ، نکالو وہ میں نے سب رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ گیا بیچارہ کچن کے اندر، وہ لگی ہے موبائل کے اندر۔ ایسے گھر کیسے چلے گا؟ یا اس کو کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی گھر آ کر موبائل فون لے کر بیٹھا ہوا ہے شور، وہ کہتی ہے مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، ایک منٹ بات کرنی، ارے ایک منٹ، اچھا وہ کر کیا رہا ہے؟ گیم کھیل رہا ہے۔ وہ گیم کھیل رہا ہے جب تیرا گیم خراب ہو رہا ہے، پورا گھر برباد ہو رہا ہے، آپ گیم میں لگے ہوئے ہو۔ پھر گیم کھیلنے کے بعد کھائے گا، کھا کر ٹانگیں لمبی کر کے فلم دیکھنا شروع کر دے گا، بولے گا گھر خراب ہو گیا۔ گھر تو خراب ہو ہی گیا ہے، کس نے کیا یہ گھر خراب؟ ہماری عادتوں نے کیا گھر خراب۔ عورت بھی چاہتی ہے کہ شوہر اس کو ٹائم دے اور اس کے ساتھ دو باتیں کرے، اور باتیں سے مراد غیبت چگلی نہیں ہے، باتیں کو اچھی کرے گا۔ اور وہ بھی چاہتا ہے کہ جب میں گھر پر آؤں تو بیوی میرے ساتھ ایک بیویوں والا سلوک کرے نا، کوئی مطلب بیوی کوئی افسروں والا سلوک تھوڑی کرے گی، بیوی افسر تھوڑی ہوتی ہے گھر کی، گھر کا افسر تو مرد ہوتا ہے، بیوی افسر تو نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک سوسائٹی ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، عورت گھر کے کام کر کے ہی سکھ پاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انہی ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی، مشکیزیں اٹھاتی تھی جس میں مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے پانی کے مشکیزیں، اور ایسے میں اپنی اولاد کی جو تربیت کی، ایک کا نام بنا حسن، ایک کا نام تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور شوہر تھے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ خدمت کیسی، مطلب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر شوہر کے حقوق نہ جانتی ہوں گی تو کون جانتا ہوگا؟ شوہر کے حقوق اتنے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اس کو شوہر کے حقوق بیان کیے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، یعنی میں شوہر کے حقوق افورڈ ہی نہیں کر سکتی، اتنے شوہر کے حقوق ہیں۔ وہ آج کی عورت تھوڑی جانتی ہے، وہ تو برابری کی بات کرتی ہے نا، وہ تو لیول کی باتیں کرتی ہے۔ دیکھیے لیول اور برابری کی بات درست نہیں ہے، یہاں یہ بات نہیں ہے یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فورتھ۔ یہاں پر ریلیشن شپ کی تقسیم ہے، عورت اور مرد میں یقیناً مرد کو افضلیت حاصل ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہاں یہ جو ایسے ہی مسکنسپشنز ہیں، ایسے ہی غلط فہمی پیدا کی گئی، جناب اسلام میں عورتوں کا یہ ہے، اسلام میں عورتوں کو دبایا ہوا۔ کہاں اسلام نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے؟ کون بولتا ہے اسلام نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے؟ اسلام نے کہا بیٹے کو کہ ماں کے قدموں کو چومے گا تو جنت کی چوکھٹ کو چومے گا۔ ماں کون ہے؟ ماں کون ہے؟ ماں عورت نہیں ہے؟ ماں کا بھی مرد ہوتا ہے؟
ماں عورت ہے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی خدمت کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتایا ہے اولاد کے لیے۔ بیٹے کو، بیٹا مرد ہے، ماں عورت ہے، بیٹا مرد ہے، ماں عورت ہے۔ جب کوئی چیز گھر میں لائے اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، بہتر یہ ہے کہ بیٹی سے آغاز کرے۔ بیٹی کون ہے؟ عورت ہے۔ بیٹی سے آغاز کرے کہ اس کا دل تھوڑا ہوتا ہے، وہ خوش ہو جائے گی۔ تو کس نے کہا کہ جناب اسلام مردوں کو یہ کرتا ہے، عورت کو نہیں کرتا؟ خالہ کون ہے؟ عورت ہے۔ نانی تمہاری عورت ہے، دادی تمہاری عورت ہے۔ کیا اس کے سامنے بدتمیزی کرنے کی یا کرنے کی اجازت ہے کسی مرد کو، یعنی بیٹے کو؟ نہیں ہے نا، نہیں ہوتی۔ کیا شوہر کو اجازت ہے کہ بلا اجازت شرعی اپنی بیوی کی دل آزاری کرے، اس کو کالی بولے، موٹی بولے، گنگی بولے، کانی بولے، اس کو معاذ اللہ گالی دے؟ کہ اس کی اجازت دی ہے؟ اس کی چٹکیاں پکڑے، اس کو بے دردی کے ساتھ مارے؟ کہ مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اسلام عورتوں کو مطلب کہ وہ مقام نہیں دیتا، اسلام نے ہی عورتوں کو مقام دیا ہے۔ عورت کا تو وراثت میں حصہ نہ تھا، اسلام نے رکھا۔ عورت کو تو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، اسلام نے اس کو زندگی دی ہے۔ اسلام نے زندگی دی ہے۔ اسلام نے ماں کا رتبہ بیان کیا ہے، اسلام نے بہن کا ادب بیان کیا ہے، اسلام نے بتایا کہ نانی کیا ہے، دادی کیا ہے۔ اسلام بیان کر رہا ہے یار۔ اسلام بتاتا کہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری زوجہ ہے۔ ہر انسان کی تخلیق کا ایک اپنا انداز ہے، عورت کی ایک اپنی تخلیق ہے، اس کے ایک اپنے تقاضے ہیں۔ اسلام نے اس کی تخلیق اور اس کے تقاضوں کے مطابق اس کا مقام رکھا ہے کہ بھائی اس کی تخلیق ہے، یہ تقاضے ہیں، مہینے میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے تو بچہ بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ عورت یوں، عورت یوں، عورت یوں۔ عورت گھر میں تھی، یقین مانو اچھی تھی۔ ارے گھر میں عورت بھی کبھی کنواری ماں بنی ہے؟ کنواری ماں بننے والی زیادہ تر وہ ہوتی ہے جو گھر کے باہر گھومتی ہیں۔ گھر کے اندر رہنے والی نارملی کنواری مائیں نہیں بنتی۔ میری بات سمجھ رہے ہوں گے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کنواری مائیں زیادہ تر وہ بنتی ہیں جو گھر کے باہر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ کنواری مائیں زیادہ تر وہ بنتی ہیں جنہوں نے بے پردہ ہو کر اپنے آپ کو غیر مردوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام نے تمہیں منع کیا تھا ایسا مت کرنا، مگر تم نے اسلام کی بات نہیں مانی۔ اسلام نے تمہیں عزت دی، تم نے اسلام کے اصولوں کو توڑا، تمہاری عزت داؤ پہ لگ گئی۔ کیونکہ مرد کی ایک اپنی کوالٹی، عورت کی ایک اپنی کوالٹی ہے۔ مرد کی ایک اپنی نظر ہے، عورت کی ایک اپنی نظر ہے۔ یہ کسی محض ایک مولوی یا مولانا یا داڑھی والے کی بات نہیں ہے، یہ تو اسلام اور دین کی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر مرد اس طرح اپنی عورت شادی کرتے ہوئے دیکھ لیتا نا کہ یہ عورت کیسی ہے، یقین مانے گھر نہ ٹوٹتے۔ اور اگر عورت دیکھ لیتی کہ شادی سے پہلے کہ یہ شوہر کیسا ہے، گھر نہ ٹوٹتے۔ یہ گھر ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے ایک دوسرے کے حقوق نہیں پہچانتے۔ مرد بھی عورتوں کے حقوق نہیں پہچانتے، نہیں پہچانتے، حقوق کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نارملی ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی آ کر کہتا ہے کہ تمہاری بیوی یوں کر رہی تھی، آپ مان لیتے ہو یار، کمال نہیں ہے۔ 50 سال ہو جاتے ہیں نا، پھر بھی یہ بڈھا مان لیتا ہے، ارے ابو وہ بوڑھی ہو گئی ہے، پھر بھی مانتا ہے۔ شوہر کو جا کر کوئی بولتا ہے تیری بیوی یوں کرو، اچھا میری بیوی یوں کر رہی ہے، تہمت لگا رہا ہوتا ہے، بہتان لگا رہا ہوتا ہے، یہ خدا نہ کرتا غیبت کر رہا ہوتا ہے، چگلی کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کی فیملی میں کوئی تیسرا آدمی انوالو ہوتا ہے نا، یقین مانے سم ٹائم وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اپنے مسائل کسی سے بیان نہ کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنے مسائل کسی سے ڈسکس نہ کرے۔ میکسیمم ایک دوسرے کے ساتھ آپ اپنے پرابلم شیئر کر لیں۔ جیسے آج میں بیان کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسا فیملی ایشو ہو، کوئی ایسی نہ بنتی ہو، بات چیت کرنے کا دل نہ کرتا ہو۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، آج گھر پہ جا کر آپ ڈائریکٹ آپ بیٹھو ہے، بات کرو، بولو کیا ہوا، چلو پرانی باتیں چھوڑو، آج سے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ بیوی بھی اگر آپ مثال کے طور پر دونوں میاں بیوی گھر بیٹھ کر میری بات سن رہے ہیں تو چلو میری 2 منٹ کے لیے بات بند کرو، سننا، ایک دوسرے سے بولو یا چلو آج کے بعد کلوز نہیں، فائل کلوز کریں،
ورنہ یقین مانا دوری ہو جائے گی، گھر ٹوٹ جائے گا. ایک دوسرے کے ساتھ کلیئر کریں. خدا نخواستہ کوئی ایسی بات دل و دماغ میں آ گئی ہے، کلیئر کر لیں، آپ پوچھ لیں، آپ بات کر لیں. سنی سنائی بات پر یقین کر لینے کی وجہ سے ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں. اگر کوئی ساس یہ سوچتی ہو یا کوئی شوہر یہ سوچتا ہو نا کہ بالکل ریڈی میڈ صحیح جیسا میں چاہتا ہوں ویسی بیوی ایسی بہو آئے گی، یہ خواب ہے. خالی خالی ایسا خواب دے کر اپنے دماغ آپ کا ہی بیچارے کا بد ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے. جب یہ آئے گی تو اس نے 18 سال 20 سال ایک گھر میں وقت گزارا ہے. یہ 18-20 سال جس گھر میں وقت گزارا ہے وہاں یہ آنکھوں کا تارا تھی. جو چاہیے ہوتا تھا نا باپ حاضر کرتا تھا بیٹی کے لیے. باپ بیٹی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. اس کے سر میں درد ہوتا تھا، کہتی تھی امی میں نہیں آتی آج. امی کہتی تھی ٹھیک ہے بیٹا آرام کر، میں کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ 18-19 سال 20 سال اس طرح زندگی گزار کر آئی. ٹھیک ہے گھر میں تھوڑا بہت کام کرتی تھی یا پورا کام جو بھی تھا، لیکن ایک فیملی سے آئی ہے. آپ کی فیملی میں اور اس کی فیملی کے کلچر میں فرق ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کھانے پینے میں لینے کرنے میں تھوڑے آزاد ہوں اور آپ کا وہ نیچر نہ ہو. یہ پکانے وکانے میں تھوڑا آزاد ہو، آپ کا وہ نیچر نہ ہو. یا یہ پکانے وکانے میں تھوڑی کھینچ کر پکاتی ہو اور آپ کہتے ہو کہ اتنا کیوں نہیں پکاتی ہو، ہمارے گھر میں پہلے سے زیادہ پکتا تھا. فرق تو ہو سکتا ہے نا. یہ تو فیملی کلچر ڈفرینٹ تو ہوتے ہیں، عادتیں الگ ہوتی ہیں. اب وہ آئی اور اس نے آتے ہی اگر آپ کے نیچر کے مطابق نہیں ہے تو اب ساس یہ ذرا دیکھے. یا میں تھوڑی ساس سے بات کروں گا، ٹھیک ہے نا، اگر کہ وہ نہیں ہے لیکن ہوتا ہے مدنی چینل پر ہو. مگر ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہوں جو چاہتے ہو یار کوئی تو جو میری ماں کو سمجھائے. یہ میری ماں نے جو ہمارا مشکل پیدا کی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں، میں آپ کی امی کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا سب بہتر ہو جائے گا. تو یہ جو ماں ہے نا، یہ ماں کا کردار ادا کرے، مہربانی کرے. اگر اس کو اپنی بہو میں کمزوری نظر آئی ہیں، شفیق ماں بن کر اس کی تربیت کرے اور اس کو اپنے گھر کے سانچے میں ڈھالے. پورے دن کی کاروائی لکھ کر نہ رکھے. آنے دے میرے بیٹے کو، میرے کو بولی تھی کیا ہے، یہ بہو ہوتی ہے کیا ہے، کیوں بولی کیا ہے. ارے تمہاری بیٹی 18 سال سے تمہیں کہہ رہی ہے کیا ہے. تم کو تمہاری بیٹی کا کیا ہے برا نہیں لگا، لیکن بہو کا 2 دفعہ کیا ہے کہنا برا لگ گیا. واٹ، چلو ہم انگلش میں یہ بول رہے گے واٹ. تو اب ٹھیک ہے بول دیا، اب اگنور کرو یار. یعنی میں سوچتا ہوں کہ ماں نہیں چاہتی ہوگی کہ میرے بیٹے کا گھر ٹوٹے. ہاتھ جوڑتا ہوں میں ان تمام بیٹوں کی ماؤں سے کہ جو شکایت کرتی رہتی ہیں اپنے بیٹے کے پاس اپنی بہو کی کہ آنے دے. اب وہ خوش، اچھا یہی کردار بعد ہوگا نند نبھاتی ہے. چلو آپ بولو گے یار میں اپنی بہن سے بات نہیں کر سکتا، کوئی تو سمجھاوے، چلو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. یہی بات میں نند کو کہتا ہوں جو مطلب لڑکے کی بہن ہے کہ آپ تو خاموش ہی رہو تو مہربانی ہے تمہاری. تو بولے تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تمہاری مہربانی آپ خاموش رہو، آپ نہیں بولا کرو. اگر بہو ناک سے کھاتی ہے نا تبھی نہ بولو بھابھی منہ سے کھاتے، مہربانی کرو آپ بھی چپ رہو. بہو کہے گی نا کہ آپ بھی تو کام کرو تو فوراً بھائی کو بولے گی بھائی دیکھا آتے ہی روب جمانا شروع کر دیا، میرے کو کام والی بنا رہی ہے. یعنی خوش ہو جائے گی. کیا ماں اور بہن اس بات پہ خوش ہوگی کہ تمہارا یہ لڑکا جا کر گھر کے اندر اپنی بیوی کو مارے کہ یوں بات کرتے میری ماں کے ساتھ، یوں بات کرتے میری بہن کے ساتھ؟ کیا اپنی بہن کے ساتھ اسی طرح بات کرتی تھی کہ اپنی ماں اسی طرح بات کرتی تھی؟ وہ چٹکیاں پکڑ کے گھر کے باہر لائے اور تمہارے اندر خوشی ہو، پھر جا کے نہیں بیٹا نہیں مار نہیں بیٹا نہیں مار، پڑھائی بیٹی ہے. ارے پڑھائی بیٹی تھی تو تم کو شکایت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جھوٹی ہمدردیاں کر رہی ہو، دل میں مطلب لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ اچھا ہے بیٹے نے سختی کی. اور اگر بیٹا اندر جا کر بولے آواز ہی نہیں آئی بیٹے کی ہو سکتا اندر جا کر آواز ہی نہ آوے تو بولیں گے لگتا ہے بیٹا ہاتھ سے چلا گیا، یہ بیوی کا غلام بن گیا، جوڑوں کا غلام بن گیا، ہائے میرا بیٹا چلا گیا. کسی بابا کو بلاؤ، تعویذ لو، میں اپنے بیٹے کو آزاد کراؤں گی. ابھی آئے گا بابا گھر کے اوپر، بلیک بابا، کالا بابا،
یہ آتے ہیں ہمارے گھروں میں کالے بابے، عامل اچھے بھی ہوتے ہیں، تعویذ لینے سے برکتیں بھی ملتی ہیں، اس کے روحانی علاج بھی ہوتے ہیں، تعویذات بھی ہوتے ہیں، سب صحیح ہے۔ دعوت اسلامی کا تو شعبہ ہی ہے پورے کے پورا، اور ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں، یہ کوئی پیسہ نہیں لیتے، اس لیے ہمیں پتہ ہے یہ، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس۔ اسلامی بہنیں ہماری ڈیل کرتی ہیں اسلامی بہنوں کو، اور اسلامی بھائی ڈیل کرتے ہیں اسلامی بھائیوں کو، یہ دونوں کو ہم نے الگ رکھا ہوا ہے۔ مگر یہاں تو اب ساس کے دماغ میں پھنس گئی نا کہ بیٹا چلا گیا، چلا تو گیا، تم نے بھیجا، نکاح کرایا، آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کرایا ایک عورت کے ساتھ، اس نے قبول کیا، آپ نے لاکھوں روپے خرچے کیے، بیٹے کو تو آپ نے ویسے ہی بھیج دیا، تو بیٹا جا، تیری بیوی ہے، اب بیٹا آپ کے پاس تھوڑی رہے گا، اس کو مہربانی کرو اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنے دو، اور اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ تقسیم ہو چکی ہے، ایک نظام ہے کہ اس کی اولاد آئے گی، وہ اولاد کے بارے میں سوچے گا، بیٹی آئے گی، بیٹی کے بارے میں سوچے گا، اپنی فیملی کے بارے میں سوچے گا۔ ہاں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ملے گی کہ بیوی آنے کے بعد وہ ماں کی حق تلفی کرے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے، ماں کا حق کھائے، باپ کا حق کھائے، ماں باپ کے اوپر ظلم کرے، ماں باپ کو گھر سے باہر نکال کر روڈ پہ لا کر کھڑا کر دے، اس بات کی لڑکے کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بات الگ ہے، یہ میرا الگ ٹاپک ہوگا، مگر میں یہاں پر جو دوسری بات کر رہا ہوں کہ اب مطلب وہ عامل کو لائے گی، عامل کو بولے گی کہ بہو نے جادو کروا دیا ہے، تو بہو پڑھتی بہت ہے، یہ بہو بیچاری مصلے پر جا نماز میں بیٹھ کر تسبیح فاطمہ پڑھ رہی ہے، تو وہ بولے گی کہ دیکھ جادو کر رہی ہے۔ ارے اس کی نسلوں میں کسی نے جادو نہیں کیا، معاف کر دو بہو کو یار، ہمیں کیا پتا تھا کیسی آ جائے گی، ارے بھائی صحیح آئی ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ بیچاری کہاں پھنس جائے گی۔ یہ میں صرف ان ساس صاحبہ، محترمہ ساس اور محترمہ نند، ان کو کہہ رہا ہوں جو ایسا کرتی ہیں، کیونکہ کئی گھر ایسے ہوں گے جن میں نند اور ساس کی وجہ سے گھر چل رہا ہوگا، لڑکا بدتمیز ہوگا، لڑکا بد اخلاق ہوگا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہوگا، وہاں بہن اپنا کردار ادا کر کر بھابھی کو تسلی دیتی ہوگی اور بھائی کا ذہن بناتی ہوگی، وہاں ماں اپنی بہو کو تسلی دے کر اپنے بیٹے کا ذہن بناتی ہوگی، بیٹا تو غلط کر رہا ہے میری بہو کے ساتھ۔ ایسے بھی گھر ہوں گے، اس لیے میری بات کو ہر کوئی یہ نہ کہ یار یہ کیا ہماری چڑھائی کر رہا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ ایسی نہیں ہو تو کیوں برا مان رہی ہو، جو ایسی ہے تو برا نہ مانے، میری بات مانے، اور یہ چھوڑ دے حرکتیں۔ تو یہ عموماً اس طرح گھر ٹوٹ جاتا ہے، اب لڑکا ہو جاتا ہے بیزار، اب اس کے بعد دو راستے، یا تو لڑکی کو طلاق دے دے یا الگ ہو کر رہ جائے، الگ ہو جائے گا آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، یقین مانے، جو تھوڑا بہت جو بیچارہ روزانہ منہ دکھا دیتا ہے نا آپ کو، وہ بھی گیا، یہ ہفتہ 10 دن تک آپ کا بیٹا کو منہ نہیں دکھائے گا، یا پھر طلاق دے دے گا اپنی بیوی کو، اللہ نہ کرے، اور اس کا سبب اللہ نہ کرے ماں اور بہن بنے، یہ اچھا ہے۔ اسی طرح لڑکا غلطی کرتا ہے اور عورت کو ٹائم نہیں دیتا، اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، اپنی بیوی کے ساتھ مطلب حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات جو ہماری امہات المومنین ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے خوش طبعی فرمایا کرتے، خوش طبعی سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ لطف کی باتیں کرتے تھے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کبھی ہم نے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، اور گھر کا ایک عجیب ماحول تھا، خوبصورت، ہم نے ایسا ماحول نہیں بنایا ہے، ہم بہت مطلب کے بعد شوہر ہیں، منہ چڑھے شوہر ہے نا، اب وہ عورت تنگ آ جاتی ہے، کب تک جیے گی، وہ بات نہیں کرتا، مسکراتا نہیں ہے، ٹائم دیتا نہیں ہے، رات آتا نہیں ہے، مطلب بچوں کو ٹائم دیتا نہیں ہے، خرچہ دیتا نہیں ہے، ہر طرح سے اس کا جینا مشکل کر دیا ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ میرے کو فارغ کر دو، تو ایسے بھی گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا پھر شوہر ایسا نہیں ہے، بیوی بدتمیز ہوتی ہے، بیوی بدتمیز ہوتی ہے، بیوی بد اخلاق ہوتی ہے، اور اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں،
اور ایسی بد اخلاق ہوتی ہے کہ یہ مطلب کہ جینا مشکل کر دیتی ہے. بعض اوقات مطلب بزرگوں نے فرمایا بیٹا بد اخلاق عورت سے شادی مت کرنا کہ تجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گی. بد اخلاق عورت ہے نا یہ وقت سے پہلے مرد کو بوڑھا کر دیتی ہے. بدتمیز ہوگی, بد اخلاق ہوگی, بات بات پر جھاڑتی ہوگی, بات بات پر طنز کرتی ہوگی, بات بات پر اس کا کام ہی لڑنا ہے. یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مرد کو نعمتیں ملتی ہیں نا اس میں ایک نعمت نیک عورت ہے. عورت کو بھی جو شوہر ملتا ہے نا وہ نیک, وہ بھی نعمت ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں نیک عورت مل جائے کہ مطلب اسے دیکھ کر گویا کہ مرد جو ہے نا وہ خوش ہو جائے. نیک عورت کی ایک علامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اسے دیکھ کر مرد خوش ہو, مرد کو مسرت ہو. جب وہ گھر جائے تو وہ ہوگی جو مسکرا کر ویلکم کرے گی نا, آئیے, بیٹھے گا تو پانی دے گی, کپڑے استری کر کے رکھے گی, اس کا لنچ, اس کا بریک فاسٹ, اس کا ڈنر تیار کرے گی, اس کے پیچھے اپنی عزت کی حفاظت کرے گی, اس کے مال کی حفاظت کرے گی. جس سے یہ ملنا پسند نہیں کرتا اسے نہیں ملے گی, جس کا یہ گھر میں آنا پسند نہیں کرتا وہ گھر میں نہیں آئے گا. مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ پلیز آپ سوشل میڈیا یوز نہیں کریں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں, وہ اسلامی بہنیں جو گھر پہ سن رہی ہیں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کا شوہر آپ کو کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے آپ واٹس ایپ یا مطلب سوشل میڈیا یوز نہ کریں, اس نے کون سا آپ کو غیر شرعی کام کا, آپ اس کو کیوں اپنا ایگو کا مسئلہ بنا رہی ہیں. شوہر کہہ رہا ہے مان جائیں, چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, آپ کہتے تو نہیں کرتے. شوہر کہہ کہ آپ میرے لیے ہی تیار ہونا. یعنی مصیبت یہ ہے کہ بیوی سب کے لیے تیار ہوتی, شوہر کے لیے نہیں ہوتی. حالت اس کی خراب ہوگی گھر میں. آدمی آوے تو بولے گا یار یہ کیا سامنے آ گیا, اور جب باہر جائے گی پوری تیار ہو کر جائے گی. حالانکہ عورت کی زینت اس کے شوہر کے لیے. ہاں, کنواری لڑکیاں گھر میں سج دھج کر رہے ہیں تاکہ رشتے آئیں, باہر نہیں. آپ کی بیٹیوں کے کبھی لباس دیکھیں, یہ سج دھج کر تھوڑی رہ رہی ہیں, یہ الٹے سیدھے کپڑے پہن کر رہ رہی ہیں, یہی کپڑے پہن کر باہر نکل جاتی ہیں. آپ بولو مانتی نہیں ہے, آپ بولو گے مانتی نہیں ہے. مانتی پتہ کیوں نہیں ہے؟ ایک ریزن, اس نے جو لباس پہنا ہے نا, فور ایگزامپل اس نے جینز کی پینٹ پہنی ہے, ٹراؤزر پہنی ہے, ٹائٹس پہنی ہے. فور ایگزامپل ٹائٹس میں آپ کو پتا ہے کہ پوری جسم کی ہیت, جسم کا پورا خد و خال, میری بات سمجھ رہے ہوں گے, نظر آتا ہے. اس کو کیسے آپ الاؤ کر سکتے ہیں؟ میں اسلام اور دین کی حیا کا سبق آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور حیا کے بارے میں میرے آقا فرماتے جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. وہ فرماتے حیا ایمان کا جز ہے, الحیاء شعبۃ من الایمان. تو یہ حیا کی باتیں بیان کر رہا ہوں جو ایک غیرت مرد باپ شوہر میری بات سمجھے گا, اور انشاءاللہ اسلامی بہنیں بھی سمجھے گی کہ یہ بھی خاتون جنت بی بی فاطمہ سے محبت کرتی ہیں, عائشہ صدیقہ سے محبت کرتی ہیں, خدیجہ الکبریٰ سے محبت کرتی ہیں, بی بی مریم سے محبت کرتی ہیں, حضرت آسیہ سے محبت کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پردوں سے یہ بھی محبت کرتی ہیں. ٹھیک ہے بے عملی آ گئی ہے, لیکن ان کی محبت آج بھی ہماری اسلامی بہنوں کے دلوں میں ہے, ایسا نہیں ہے. اب آپ آئیے, اب یہ جو بیچاری جو 4 سال 5 سال 6 سال کی جو آپ کی بیٹی ہے, اس وقت اس کا لباس کیا ہے؟ آپ کے یہاں نہیں, میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں. اب جو یہ 6-7 سال کی بیٹی نے آپ کے جو لباس پہنا ہوا ہے, اس کو یہی لباس پہننے کی عادت ہو گئی. اب یہ 6 سے 8, 8 سے 10, 10 سے 12 ہوئی, 12 سے 13 ہوئی. اب آپ کو فیل ہوا کہ یار اب اس کو یہ لباس نہیں پہننا چاہیے. رائٹ اور رانگ؟ آپ کی بات صحیح ہے, مگر یہ لباس کی عادی ہو گئی ہے. مگر آپ کو اس کو اس لباس سے 12, 13, 14 سال کی عمر میں بچانا تھا تو آپ بچپن سے اس کو اس لباس سے دور رکھتے. آپ اس کو منع کرو گے تو کہے گی کہ وائی ابو, وائی ڈیڈ, از اٹ رانگ؟ آپ کہیں گے یس رانگ. تو وہ کہے گی کہ پھر بچپن میں کیوں پہنایا تھا؟ میرا تو مشورہ یہی ہے, اپنی عورتوں کو, اپنی بچیوں کو حیا کا لباس پہنائیں. اس کو شروع سے ہی حیا, پردہ, اسکارف, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائی, اس کو آپ لائٹلی نہ لیں. بالکل میں بہت سیریس عرض کر رہا ہوں. اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنائیں, اپنی بیٹیوں کو اسلامی لباس پہنائیں. صرف لباس ان کے ذہنوں کو بدل دے گا. لباس سے بڑا اثر پڑتا ہے ذہن کے اوپر. آج بھی ہمارے گھر کی بڑی عورتیں جو ہیں, اسپیشلی ہمارے پنجاب کی, کشمیر کی, ہند کی, اس طرح کی بعض ہماری بڑی عورتیں ہیں,
50+, 40+ ہمارے گھر میں ایسی عورتیں ہوں گی جو آج بھی دوپٹے والی اور کرتا شلوار والی ہوں گی. انہوں نے وہ لباس نہیں اختیار کیا ہوگا، لیکن آج ان کی بیٹیاں وہ لباس پہن رہی ہیں، کیونکہ یہی بیچاری کرتا شلوار والی ماں اپنی بیٹی کے لیے یہی پینٹ اور ٹراؤزر لائی تھی شاپنگ سینٹر سے خرید کر، اس کو عادی بنایا اس کا بیچاری کو. تو اگر وہ سن رہی ہے اسی کو اسلامی بہن جو بیچاری اس طرح کے بے پردہ اور عجیب گھٹیا لباس کی عادی ہے، تو دیکھیں مسٹیک ہو گئی، میں آپ کے امی ابو کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. وہ بھی جو معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض میری مخالفت کر رہے ہوں گے، بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ماڈرن تو زمانہ تو دور تو جناب تو حالات تو کلچر تو ایسا چلنا پڑتا ہے. پھر یہ چل رہا ہے، دیکھ لیں آپ کے سامنے، یہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، کنواری مائیں بن رہی ہیں، ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو کچھ آپ کے سامنے جو کلچر ہے، جو اسلام و دین سے ہٹ کر جو کلچر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کا جو بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہے. کہ آج آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آپ اپنا بوائے فرینڈ لے کر آپ کے گھر کے اندر اوپر کی منزل پر کمرے میں رہتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے آپ، نیور. ابھی سے بچا لو، یہ نہیں کرے گی انشاءاللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسلام و دین کے معاملے میں اس کی آپ پرورش کرو، اللہ نے چاہ تو یہ نہیں کرے گی. میں اسلامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرد کو ڈاکٹر بتایا، طبیب. جس طرح طبیب ایک مریض کی دیکھ بھال اور مریض کا علاج کرتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی خدا نہ کرتا بدتمیز یا شریر عورت آ گئی ہے آپ کے پاس، تو آپ اس کا علاج کریں، اس کو چھوڑ نہ دیں. یہ بد نصیب آپ کو مل گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو. اگر اس کو برداشت کر کے اگر گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور جنت مل جاتی ہے تو کیا حرج ہے، سستائش ہوتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سن کر ایک شخص پہنچ گیا کہ حضرت کی زیارت کروں گا. تو جیسے اس نے گھر میں دروازہ بجایا، بولا شیخ ہے، تو اندر سے آواز ہے، کون شیخ، دماغ خراب کر دیا تم نے اس کو شیخ بول کے. پتہ الٹی سیدھی باتیں کر دی نا، الٹا سیدھا بول دیا. اور وہ شیخ پریشان، بولو شیخ کا تو بڑا نام سنا تھا، گھر سے تو انفارمیشن کچھ اور آ رہی ہے. وہ کہاں ہے؟ بولا وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے ہیں. وہ اس کو اور تشویش ہوئی، چلو دیکھو شیخ ہے کون، میں نے تو بڑا نام سنا ہے شیخ صاحب کا. وہ گیا تو شیخ جنگل سے آ رہے تھے، لکڑیاں کاٹ کر، لکڑیاں کس پر؟ شیر کے اوپر رکھی ہوئی. شیر لکڑیاں لے کر آ رہا تھا حضرت کے. ارے وہ بولا وہ یہ تو ہے پہنچے ہوئے آدمی. فوراً جناب عقیدت محبت ہاتھ چومے وغیرہ کیا. بولا حضرت آپ تو ماشاءاللہ، لیکن آپ کے گھر سے تو کچھ انفارمیشن اور آ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس عورت کی بدتمیزی پر میں صبر نہ کرتا، اس کی بد اخلاقی کا میں بوجھ نہ اٹھاتا، تو کیا شیر آج میری لکڑیوں کا بوجھ اٹھاتا؟ اگنور کرے، تربیت کرے، گھر چلے گا، بات بات پر لڑے نہیں. کھانا کیوں نہیں دیا، پینا کیوں نہیں دیا، نمک کم ہے تو چینی کم ہے، گرم نہیں ہے تو ٹائم پر نہیں ہے. ارے چھوڑے نا یار، ایسا نہیں کریں یار، معاف کرو نا یار، محبت کرو، پیار کرو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اور ٹائم دو، لڑائی جھگڑا مت کرو. پھر گھر میں ماحول بنا، انشاءاللہ گھر نہیں ٹوٹے گا. گھر میں برکتیں آنے دیں، گھر میں رحمتیں آنے دیں. یہ جانداروں کی جو تصویریں آپ نے گھر میں لگائی ہے نا، کتا، بلا، شیر، چیتا، تو موڑ بنا کر رکھ دی ہیں. ارے بھائی انسانوں کا گھر ہے، کوئی جنگل تھوڑی ہے. کیا کیوں بنایا بھائی یہ تصویریں، کیوں جانور کی تصویریں بنا کر رکھی ہیں؟ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، ناجائز ہے. اچھا پھر حضرت اپنی ماں کی، مرحومہ ماں کی تصویر لگائی ہوئی ہے جی، لیٹ مدر، ابا جان بیمار تھے تو پوچھنے نہیں جا رہا تھا، آج ابا جان امی جان چلے گئے تو ان کی تصویریں لگا کر بیٹھا ہوا ہے. بھائی یہ بھی ناجائز ہے، اتار دو یہ امی ابو کی تصویریں، یہ نہیں لگا سکتے، ناجائز ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے. 2 قدم آگے نکل گیا، کیا؟ اپنا جو میرڈ کپل بنا ہوا تھا نا، دولہا دلہن دونوں میاں بیوی، اس کی یادگار لگائی ہوئی ہے، فوٹو فل سائز اس کی فوٹو بنائی ہوئی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میں ہوں. ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے میری بیوی کو دیکھو دلہن کے لباس میں. ہر کوئی شرم حیا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ناجائز ہے، یہ تو بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے. بیوی دکھانے کے لیے دی تھی کیا؟ عورت ہے، چھپاؤ، عورت پردہ کرتی ہے. اب جو شوہر سجا دجا کر بیوی کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا ہے، دیکھو میری بیوی، شرمندہ ہونے والی باتیں میں آپ سے بتا رہا ہوں. میری باتوں کو تھوڑا سیریس لیں. آپ ایسے ہو جائیں، آپ بولو گے یار یہاں نہیں ہو سکتے، ایسے یہاں ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگ یہ بتائیں، ایسے یہاں لوگ ہیں، ایسی عورتیں ہیں، با پردہ ہیں، پردہ کرانے والے مرد ہیں، داڑھی والے مرد ہیں،
हाफिज मर्द हैं, इमाम मर्द हैं, उलमा मर्द हैं, हया करने वाले मर्द हैं, गैरतमंद मर्द हैं। ऐसे लड़के हैं जो इमामा बांधते हैं, ऐसे लड़के हैं जिनकी दाढ़ियां हैं, ऐसे लड़के हैं जो माँ बाप की इताअत करते हैं, माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं, माँ बाप को खुश रखते हैं। ऐसे शौहर हैं जो बीवी के साथ दरगुजर करते हैं, ऐसी बीवियां हैं जो अपने शौहरों के साथ वफादारी फरमाबरदारी के साथ पेश आती हैं। जब इस जमीन पर ऐसे मर्द, ऐसी औरतें, ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चियां हैं, ऐसी जवान लड़कियां हैं जो पर्दा करती हैं, जो शर्म हया के साथ घर में रहती हैं, ऐसे लड़के हैं जो घर में रहकर भी फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे नहीं देखते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हैं, नाते सुनते हैं, तिलावत करते हैं, कुरान पाक याद करते हैं। इस सरजमीन पर जब ऐसे मर्द, ऐसी औरतें, ऐसे शौहर, ऐसी बीवी, ऐसे बेटे, ऐसी बेटियां हैं, तो ये है तो आप क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं है? आप कैसे कह सकते कि जनाब जमाना ऐसा? जमाना ऐसा नहीं है। जमाने को बुरा ना कहें, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। ये क्या बात हुई कि जमाना ऐसा है? भैया उलमा नहीं है, इसी सरजमीन पे उलमा है। ऐसे घर हैं कि जिनके अंदर लड़ाइयां नहीं होगी। आप किसी सरजमीन की मैं बात कर रहा हूं, इसी तरह मैं लाइव हर सरजमीन की बात कर रहा हूं, हर वतन की बात कर रहा हूं। वहां लोग ऐसे हैं, वो कैसे हैं, इनके बारे में गौर करें, सोचें कि यार ये कैसे मोहब्बत से रह रहे हैं। एक और वजह बताता हूं घर टूटने की, हराम रोजी। बहुत ऑथेंटिकेट बात करता हूं मैं आपसे। हराम रोजी की वजह से घर टूट जाता है। आप क्या समझते हैं, हराम रोजी की कोई नहुसत नहीं है? हराम रोजी की कोई तासीर नहीं है? आप समझते हराम रोजी से मैं खुश रहूंगा? नेवर। आप कैसे समझ सकते हैं कि बुराई का अंजाम अच्छा ही होगा? कैसे आपने ये एज्यूम कर लिया कि मैं बुराई करूंगा और इसका अंजाम अच्छा हो जाएगा? नेवर। आप हराम रोजी घर में लाओ, धोखा देकर पैसे घर में लाओ, बीवी और आप में तलाक नहीं हुई है, पेपर पर लिख कर दे दो जनाब तलाक हो गई है, सेपरेशन हो गई है, और गवर्नमेंट से नाजायज तरीके से पैसे खाओ और इससे अपना घर चलाओ, और आप समझेंगे कि इससे आपके घर में वो खुशी आएगी? औलाद के नाम पर मिस डिक्लेरेशन करके पैसे लो, अपनी फिजिकली तौर पर अपने आप को मिस डिक्लेरेशन लिखकर आप पैसे लो। आप कमाओ और लिखो कि मैं नहीं कमाता हूं, झूठ बोलकर आप पैसे लो। गैर मुस्लिमों से ले रहा हूं ना, अरे अल्लाह के बंदो, गैर मुस्लिमों को भी धोखा देना नाजायज है। इस्लाम के करीब कब आएंगे ये? अब इस तरह पैसे लो, सूद खाएं, रिश्वतें लें, खुदा ना कहता ड्रग्स और उल्टे सीधे शराबे बेचकर, ड्रग्स बेचकर, तरह तरह के हराम काम करके आप घर में पैसे लाओ, धोखा देकर पैसे लाओ, और आप बोलो घर में राहत आएगी? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इससे आपके घर में खुशी नहीं, गम और दुख ही आएंगे। और जो स्पेशली ड्रग्स बेचते हैं, मैं उनको कहता हूं, तुम औलादों को बर्बाद कर रहे हो, नस्लों को बर्बाद कर रहे हो ड्रग्स बेचकर। किसी की बीवी बददुआ दे रही होगी तुमको, किसी का बाप रातों को तहज्जुद पढ़ कर तुम्हें बददुआएं दे रहा होगा कि जिसने या अल्लाह मेरे बेटे को ड्रग्स का आदी बनाया उसे तबाह कर दे। और तुम समझते हो कि ड्रग्स बेचकर किसी का घर बर्बाद करके, किसी के शौहर को खराब करके, किसी की बीवी को नशे का आदी बनाकर, किसी की बेटी को, किसी के बेटे को नशे का आदी बनाकर, इनसे पैसे लेकर तुम घर चला लोगे? भूल करते हो। किसी का घर जलाकर अपने घर में रोशनी नहीं की जा सकती। आप ऐसी आमदनी घर पर लाकर आप समझें कि आपका घर चलेगा। एक और चीज, फोर्स्ड मैरिज, जो हमारे यहाँ के, आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ना करें। माँ बाप को इस बात की इजाजत नहीं है कि औलाद की इजाजत के बगैर उनकी शादी कर दें। इजाजत लें, उनकी रिजा लें, अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, फिर शादी कराएं। अब जबरदस्ती शादी कराएंगे, तलाक हो जाएगी। वो यही कहेगा मैं क्या करूं, तुमने डाला है मेरे गले। लड़की बोलेगी मैं क्या करूं, मैं नहीं करती, सिर्फ मेरे तो पहले मना किया था आपको। कैसे घर चलेगा? आप अपने रिश्तेदारी के नाम पर, खानदान के नाम पर, आपकी जैसे मैंने बचपन से बात की हुई उसके नाम पर ना करें। क्यों बच्चों को जाया करें पोस्ट मैरिज करके? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी करें। औलाद को भी चाहिए कि माँ बाप अगर कहीं कहते हैं शादी करने का,
تو آپ دیکھیں اگر ماں باپ جو کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے تو ماں باپ کا دل رکھ لو، راضی کر لو، مطلب ان کو خوش کر کے شادی کر لو. لیکن بعض اوقات نہیں، لڑکے کا ذہن نہیں بن رہا ہوتا لڑکی کے لیے. آخر ایک صورت لڑکی کو دیکھنے کی بھی تو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی چلانی ہے. اور آپ زبردستی شادی کرا دیتے کہ میرے خاندان کی بات ہے، میرے رشتوں کی بات ہے، میں نے زبان دی ہوئی، آپ کی زبان کے چکر میں بچہ چلا جائے گا. آپ ابھی زبردستی شادی کرا دو گے، طلاق دے دے گا تو آپ کیا کر لو گے؟ تو یہ مہربانی کرے فورسڈ میرج سے آپ اپنے آپ کو نکالیں. یہ تمام تر جتنی بھی یہ گھروں کے اندر یہ چیز چل گئی ہے نکالیں. لیکن میں ساتھ ہی اولاد کو، بیٹوں کو یہ ضرور میں مدنی التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ شادی کے معاملے میں اپنے ماں باپ کو آن بورڈ کریں، ان کی رضا کا خیال رکھیں، اور یہ لو میرج کے چکر میں نہ پڑیں. مہربانی کریں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں پڑھ کر آگے جا کر اسے شادی کر کر. میں نہیں کہتا کہ سارے لو میرج کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر میجورٹی گھر میں آپ کو پرابلم ملے گا. وہ چیز جو شروع سے وہ دیکھ رہے تھے نا، وہ شادی کے بعد نہیں نظر آتی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اپنی شادیوں کے اندر جو ہمارا طریقہ کار ہے، 45 50,000 پاؤنڈ، 30,000 25,000 پاؤنڈ کی یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، مہنگی. پھر شادیوں کے اندر ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ جناب وہ ساس جا کر اپنے داماد کے ساتھ، چاہے نکاح ہوا یا نہیں ہوا ابھی، وہ مطلب کہ بہت عجیب و غریب کچھ غیر اخلاقی چیزیں ہو رہی ہیں. ساس اور داماد کا ایک رشتہ بہت مقدس اور پاک رشتہ ہے، محرم بن چکا ہے، بہو محرم ہو چکی ہے. لیکن پلیز کیپ ڈسٹینس، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. حساب صحیح ہے نا؟ پلیز ٹرائی ٹو. میں اس کے مسائل نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن اس کے مسائل وہ ہیں جس سے گھر ٹوٹ سکتے ہیں، اور گھر ٹوٹتے ہوں گے، اور بولنے جیسا ہوتا نہیں ہوگا. ایسے کیسز ہوئے ہیں. پلیز کیپ ڈسٹینس. آپ سسر ہیں، سگے باپ نہیں ہیں. آپ ساس ہیں، اس کی سگی ماں نہیں ہے. پلیز کیپ ڈسٹینس. میری بات اس اشارے میں سمجھ لیں، اور ایسا ماحول، ایسا کلچر نہ آنے دیں. مہربانی کریں. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہماری شادیاں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. ہماری شادیوں کا انداز اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. ناچنا، گانا، کودنا، جو اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں شادی میں کی جاتی ہیں. اور اب لے دے کر کچھ بچا کچا تھا. یہ حال تھوڑے عرصے کی بات ہے، میں چند دفعہ کہہ بھی چکا ہوں. میں کہا یار پتہ نہیں کب دور آئے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ میاں بیوی ناچیں گے. تو بولا یہ تو ناچتے ہیں. میں کہا لے گئی بھینس پانی میں. اور میاں بیوی بھی ناچتے ہیں. پہلے لڑکی دلہن تو کیا، یہ ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پوچھو کہ وہ 40 50 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا یار؟ حضور آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ شادیوں میں یہ ناچا جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں. یہ ہمارے کتنے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرسیوں پر بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کبھی سوچا تھا ہمارے گھروں میں یہ شادیوں میں یہ ناچنا گانا ہوگا؟ بلکہ میں آپ کو ماضی کا کلچر بتاؤں، جس کے گھر میں ناچنے والی آتی تھی نا، لوگ تھو تھو کرتے تھے. سر ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ارے اس نے ناچنے والی کو بلایا تھا. وہ کلچر تو پتہ نہیں کون سی زمین میں دفن ہو گیا. اب وہ لڑکیاں جو ناچا کرتی تھی ان کو شادیوں میں بلانا شروع کیا، اور شادیوں میں عزت دار کہلانے والوں نے اپنی ماں بہنوں کے سامنے ان ناچنے والوں کو نچوایا اور نوٹیں اڑائی. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ پھر بھی ان کو تسلی نہ ہوئی، ان کو تسلی نہ ہوئی. پھر انہوں نے اپنی بیٹیاں نچوائیں، انہوں نے اپنے بیٹے نچوائے، اپنی بہو کو نچوایا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس سے بھی ان کو تسلی نہ ہوئی، ان کے بوڑھے ماں باپ بھی ناچے. یہ دادا دادی نانا نانی کہلانے والے بھی یہ ناچ رہے ہیں شادیوں کے اندر، اور پھر پورا خاندان ناچتا ہوگا شادی کے اندر. لے بھائی سارا ڈانسر خاندان آ گیا ہے، اور ہیں سارے رسپیکٹیبل عزت دار لوگ ہیں، سوسائٹی کے ویل نون لوگ ہیں. ان کو کوئی برا نہ بولے بھائی، یہ بھلے ناچتے ہیں، بھلے ان کی بیٹیاں ناچتی ہیں. اچھا یہ جتنے بیٹھے نا، یہ سارے بیٹھیں گے دیکھیں گے.
اور باہر نکل کے بولیں گے ارے کیسے بے شرم لوگ ہیں. مانا یہ بے شرم لوگ ہیں، تم کو تو شرم والے تھے جو پورا 2 گھنٹے کا فنکشن دے کر باہر نکلے ہو. یہ سول سوسائٹی کے اتنے لوگ ہیں، اتنی انفلوئنس پیپل ہیں، اتنے سارے، مطلب کوئی تو ایسے ذمہ دار لوگ ہوں گے جو یہاں مدنی چینل پر سوچے، کوئی تو سن رہا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ بولو گے یار میں کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کو ایک کام بولتا ہوں یہ کرو. آپ کو پتہ ہے نا ایسا ہو رہا، آپ وہاں مت جاؤ. بولو کر سکتے ہو؟ 2 کام آپ کرو. ہمارے ایسا ہونے نہیں دیں گے، اور جس کے یہاں ہوگا نا وہاں نہ جائیں گے نہ اپنے گھر والوں کو بھیجیں گے. بولو کمٹمنٹ کرتے ہیں؟ میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں. ایک بات میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بیان کر دوں تاکہ اس پر آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ساری اللہ نے چاہ تو برکتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب. آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اپنے بڑوں کے پاس جایا کرتے تھے، ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے پیتے تھے، ہے نا. بچے جاتے تھے تو باپ بھی خوش ہوتا تھا، ماں بھی خوش ہوتی تھی کہ چلو بیٹا گھر پر آیا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ آپ کچھ ایسا کلچر ڈیولپ کریں کہ تھوڑا مل جل کر کھائیں. آج تو مل جل کر کھانے کا بھی ٹائم ختم ہو گیا نا. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں خبر پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو جماعت کی صورت میں اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں. اکٹھے ہو کر کھاؤ سنت کے مطابق، اس میں بے پردگی نہ ہو، یعنی بھابھی دیور وغیرہ جیٹ وغیرہ والا حساب کتاب نہ ہو. اکٹھے ہو کر کھائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اور ہو سکے تو اللہ توفیق دے تو بیٹا ماں کو نکال کر دے، ابو کو نکال کر دے. جب تک ماں باپ نوالا منہ میں نہ ڈالیں، بیٹا بولے نہیں جب تک آپ نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا. ایسا ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے تو کیا ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہم بول لیں. کوئی تو ہوگا جو سن رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، اس کو ہوگا کہ نہیں یار آج کے بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھاؤں گا. اور میں اپنے ماں باپ کو، جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے نکال کر دیتی تھی، آج میں بڑا ہو گیا میں اپنی ماں کو نکال کر دوں گا. جب میں چھوٹا تھا تو میرے ابو مجھے کھلاتے تھے، آج میں بڑا ہو گیا میں اپنے ابو کو کھلاؤں گا. ایسا ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے یار، گھر میں ایسی بہاریں آ جائیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوالات کو چاہے میں پڑھ دوں. کیا دعوت اسلامی کوئی کورس شروع یعنی اسٹارٹ کر سکتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ یہ کورس ہی تو ہو رہا ہے بھائی. ہم بیانات کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں ہم لوگ، اور پھر مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ سب ہیں. البتہ میں کتاب کا نام دے دیتا ہوں، تربیت اولاد. یہ مقتۃ المدینہ سے کتاب لے لیں، انشاءاللہ اس کو پڑھ کر آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت امید کر پائیں گے. اگر باپ کے انتقال کے بعد وصیت پر صحیح عمل نہ ہو اور سب کو جائز حصہ نہ ملے، جس کی وجہ سے فیملی میں پرابلم ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، خود سے فیصلہ کرنے کے بجائے بڑے بوڑھے، بڑا بھائی یا اس طرح ایسا نہ کریں. جو بھی چھوڑ کر گئے ترکہ ہے، ورثہ ہے، اس کو ایک جگہ پر لکھ کر آپ اس کی تقسیم کا کسی مفتی صاحب سے دارالفضیلۃ سنت سے فتویٰ لے لیں، تحریری فتویٰ لے لیں، اور تحریری فتویٰ اپنے سارے بھائی بہنوں میں دے دیں. ڈسپیوٹ ختم کریں، تاکہ کل کو اس کے بچے نہ کہیں کہ چچا نے پیسہ دبا لیا تو ماموں نے پیسہ دبا لیا تو بہن کھا گئی تو بھائی کھا گیا. یہ ختم، ڈسپیوٹ ختم. سب کے پاس فتویٰ ہوگا کہ جو تھا یہ تھا اور ہم کو وہ مل گیا. اور اس پہ بھی ہو سکے تو سائن لے لیں کہ آپ کو مل گیا، یہ سائن کر دو. تو فیملی میں ڈسپیوٹ نہیں ہوگا، نسلوں میں ڈسپیوٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو گھر فتنے سے بچے گا. اگر شوہر ڈرگ کا عادی ہو اور باوجود ہماری کئی کوششوں کے نہ چھوڑے، بچے بھی اس کی وجہ سے شرمندہ ہوئے ہوں اور کوئی تعلق نہ رکھنا چاہتے ہوں، تو ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آسانی فرمائے. ایسے میں میرا تو مشورہ یہ ہے کہ محبت سے، پیار سے، نرمی کے ساتھ اس کی ڈرگ چھڑوانے کی عادت پیدا کریں. اگر عورت اپنے شوہر کے لیے رو رو کر اللہ کے حضور دعا کرے نا، تہجد پڑھے، روزے رکھے، دعا کرے، اللہ نے چاہا تو شوہر کی تقدیر بدل جائے گی. اگر بیوی پر کوئی ایسی پریشانی آئے نا، شوہر چھوڑے نہیں. اب اس پر مصیبت آئی ہے، ساتھ دیں جتنا ہو سکے. الکوحل اور ڈرگ پرابلم کو کیسے ڈیل کریں؟ اس کی وجہ سے بھی فیملی ٹوٹتی ہے. سمجھا کر ڈیل کریں.
لڑ کر ڈیل نہیں ہو. جتنا ٹینشن دیں گے نا اتنا اس کی نیڈ بڑھے گی. اس کو ریلیکسیشن دے, کہیں لے جائیں اپنے ساتھ, اس ماحول سے باہر لے جائیں. یہ بھی مطلب باتیں ہیں میرے پاس کہ ماحول سے باہر لے گئے, اس جگہ سے باہر لے گئے, وہ چیزیں اس کی ریموو ہو جاتی. جیسے بیٹا خدا نہ کرتا ایسا کرتا ہے, باپ اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے جائے تو باپ کے ساتھ تھوڑی کچھ کرے گا یہ, یا کوئی ایسی جگہ لے جائے جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہو, ماحول سے دور لے جائے, مگر نرمی کرے, مارے گا پیٹے گا, اس سے یہ عادتیں نہیں چھوٹتی. یہ یاد رکھیے گا. جو واقعہ آج آپ نے شروع میں بیان کیا, کیا اس میں بیوی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے؟ اس نے شروع میں شوہر کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ بندہ مجھے فون کرتا ہے؟ اصل میں موقع بعض اوقات نہیں ملا ہوتا اور وہ ڈراپ کرتی ہوگی, نہیں ہوتا. بعض اوقات جس کو اوور لک بھی کہتے ہیں, بتا بھی دے تو اچھا ہے تاکہ شوہر ڈیل کر لے, لیکن بعض اوقات ایسے کانٹیکٹ نہیں ہوتا. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بتا دوں گے تو جا کر مار پیٹ کرے گا, کچھ کرے گا, تو اور اس کو بھی تھوڑی ایکسپیکٹ ہوگی کہ یہ سب ہو جائے گا یار. لیکن اگر خدا نہ کرتا ایسا ہو تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ اپنے شوہر کو آن بورڈ کر لے کہ ایسا ہو رہا ہے, آپ ذرا دیکھ لو, تو اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے. بات اتنی غیر واجبی نہیں ہے, مناسب بات کی بھیجنے والے نے. کیوں صرف عورتیں بچوں کی پرورش کر رہی ہیں ماں اور باپ بن کر؟ کیونکہ مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. سوسائٹی میں کچھ وجہ سے عورتوں پر تنقید کی جاتی ہے, مگر مرد کیوں اپنے بچوں اور بیوی کا رول ماڈل نہیں بنتا؟ بننا چاہیے. شوہر کو رول ماڈل بننا چاہیے, ماڈل بننا چاہیے, نیک بننا چاہیے, متقی بننا. میں تو کہتا ہوں شوہر ایسا ہو کہ اگر بچہ بیمار ہو نا تو بیوی کہہ کہ ذرا اپنے بیٹے کو دم کر دو. بیوی بیمار ہے تو کہے کہ آپ مجھے دم کر دو. بولا نہیں دوا دلا دیتا ہوں. نہیں دوا نہیں دو, آپ خالی پانی پہ دم کر دو, انشاءاللہ میں صحیح ہو جاؤں گی. ایسا شوہر ہو بنے مشکل ہے, میں بھی مانتا ہوں. یہ بھی بولتے بیوی اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتی, باہر والے متاثر جلدی ہو جاتے ہیں, بیوی متاثر نہیں ہوتی. وہ ایک شوہر تھا بڑا, مطلب کہ اس کا نام تھا نا, بہت نام تھا, بیوی مانے ہی نہیں. بولا بھی دیکھیے تم کو لوگ جانتے ہی نہیں, خالی خالی تمہارا نام چڑھا دیا ہے. اور وہ بیچارہ وہ بیوی مانے نہیں اس کو کہ نیک آدمی ہے. ایک دن بیوی چھت پر تھی تو دیکھا تو ایک شخص چادر میں اڑ رہا تھا نا, اڑ رہا تھا, چادر کارپیٹ قالین جو بھی آپ کے اڑ رہا تھا. بیوی نے کہا کہ او آج دیکھا ایک نیک آدمی میں نے بھائی. اور کیوں, کیا دیکھا؟ بولا ایک بزرگ کو میں نے دیکھا ایسے اڑ رہے تھے, یہ ہوتا ہے نیک آدمی. بولا وہ نیک آدمی تھا؟ بولا ہاں ایسا نیک آدمی ہوتا ہے. بولا اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا. بولا وہ آپ تھے؟ ہاں تبھی کہ وہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے. یہ نہ مانے, وہ جو بیوی مانے نا, بیوی مانے, بیوی کہے کہ میرا شوہر اتنا اس نے اخلاق کا مالک ہے, یہ ہوتا ماڈل. واقعی بھی یہ بہت اچھی بات ہے, شوہر کو ماڈل بننا چاہیے, نیک متقی پرہیزگار قرآن پڑھنے والا تلاوت کرنے والا. شوہر پر بیوی بچوں کی کتنی مالی ذمہ داری ہے, اور کیا اس کے ضروری ہے کہ بیوی کو اپنی انکم کے بارے میں بتانا؟ دیکھیں بتانا تو کہ کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن نان نفقہ اس کو کہتے ہیں, بیوی بچوں جو خرچہ پانی ہے, گھر مکان لباس وغیرہ. اب اس کی الگ الگ صورتیں ہیں. پھر عورت کا مقام مرتبہ خاندان اس طرح دیکھ کر بھی نان نفقہ ایسا ہوتا ہے. یہ ہے مرد کی ذمہ داری کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنی عورتوں کے اوپر, یہ بتا دو. مگر یہ اپنی پوری انکم آپ کو بتائے, یہ مرد پر لازم نہیں ہے. ہاں آپ اپنا کردار ایسا بنائیں گے, یہ بتا دے, اس کو پتہ ہے کہ میں بتاؤں گا تو جو بچہ کچھ مال ہے وہ بھی خرچ کر ڈالے گی. گاڑیاں منگا لیں گی, کاسمیٹک منگا لے گی, جویلری منگا لے گی, کپڑے منگوا لے گی, سارا مطلب میرے اچھے خاصے بال ہے مجھے گنجا کر دے گی. تو یہ ویسے اس لیے بھی نہیں بتاتا ہوگا, یہ ڈرتا ہوگا. ہاں آپ اپنا کردار بناؤ کہ یہ میرے مال کی محافظ ہے, اور میرے مرنے کے بعد میرے مال کی حفاظت کرنے والی ہے, میرے پیچھے میرے مال کی حفاظت کرنے والی ہے. یہ فضول خرچی نہیں کرتی بلکہ مجھے فضول خرچی کرنے سے روکتی ہے. ایسی بنو تو یہ شاید آپ کو بتائے گا کہ میرے پاس کیا کیا رکھا ہوا ہے. اگر شوہر بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرے تو ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ کیونکہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بالکل تکلیف ہوتی ہے. شوہر کو یہ نہیں کرنا چاہیے. نہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف کرے, نہ بیوی شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف کرے. کیا آپ ساس و بہو کے رشتے کے بارے میں کچھ بات کر سکتے ہیں؟ صرف ساس کا پرابلم نہیں ہوتا, بعض اوقات بہو ہی بہت ستاتی ہے. یعنی جو بیوی ہوتی ہے نا وہ بھی
ماں اور بہنوں کی باتیں دبا کر بیٹھتی ہے، آنے دو رات کو کمرے میں جا کر جو شوہر کا دماغ خراب کرتی ہے نا، تیری ماں نے یوں کہنے، تیری بہن نے یوں کیا. یہ بیوی غلطی کر رہی ہے، یہ تنگ آ جائے گا، بیزار ہو جائے گا. ہفتہ 8 دن ہوا، 2-4 سال ہوئے تمہارے ساتھ، یہ پلا بھرا ان لوگوں کے ساتھ ہے، تم کیوں ان کے خلاف کرتی ہو؟ اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے دل میں اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کے باپ کی عزت بڑھائے اور وہ صبر کرے. اگر بولے زیادتی صبر کرو، جب 10-20 سال کے بعد شوہر کو پتا چلے گا نا تم نے کتنا صبر کیا تھا، انشاءاللہ وہ تمہاری عزت کرے گا. تو یہ بیوی بھی بعض اوقات الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں، سب کو سمجھنا چاہیے. پلیز کچھ بیان کریں کہ بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. جیسے غلام کا آقا کے ساتھ ہوتا ہے. ماں باپ آپ کے آقا ہیں. میں تو خواہش رکھتا ہوں اللہ کرے وہ دن آئے کہ والد صاحب جیسے ہی گھر میں داخل ہو نا، بیٹا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا اسلام ہے، یہ جو بیٹا ہے اور اس کے باپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، میری ریکویسٹ ہے. ابو بعد وقت بڑی عمر کے ہوتے ہیں، جوتے نہیں اتار سکتے، ابو میں جوتے اتار دیتا ہوں، جوتے اتار دیں. صوفے پر بیٹھے آپ ابو کے موزے اتار دیں، آپ دیکھیں پھر کیسی مزے آتے ہیں. ایک کو بیٹا کرنے کی نیت کرتا ہے کہ میں کروں گا، انشاءاللہ میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا، جنت ملے گی اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ. اسی طرح ماں کی عزت کرے، ماں کی تعظیم کرے، ماں سے محبت کرے، لڑے نہیں، بدتمیزی نہ کرے، ڈانٹے نہیں، جھاڑے نہیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آج بچے ماں باپ سے زیادہ اپنے دوستوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں. بیٹیاں بھی ٹی وی اور فون پر زیادہ وقت گزارتی ہیں، جب گھر میں کسی کام کا کہو تو لڑائیاں ہوتی ہیں. ہو رہا ہے ایسا، اللہ نے چاہ تو بہتر ہو جائے گا. آپ دعا بھی کریں، نرمی سے سمجھائیں. شروع سے اگر پراپر ٹریننگ ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن جب جاگے تب ہوا سویرا. نرمی پیار سے سمجھائیں. صرف مدری چینل چلائیں، سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اگر شوہر رات دیر تک دوسری عورتوں سے باتیں کرتا ہو اور بیوی کے کہنے پر کہے کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، تو بیوی کیا کرے؟ صبر کرے، برداشت کرے اور اس کے دل میں اپنی جگہ بنائے. کیونکہ اس کی توجہ کیوں گئی کسی عورت کی طرف؟ چڑچڑاپن کریں گی، لڑیں گی، جھگڑیں گی، یہ اور دور ہو جائے گا. یہ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، آپ اپنی عقل سے کام لیں اور اس کو مزید اپنی شفقت، محبت و خدمت کے ساتھ قریب کریں تاکہ وہ غیر عورتوں سے دلچسپی ختم کرے. مگر یہ شوہر اچھے نہیں ہوتے، یہ مرد اچھے نہیں ہوتے جو غیر عورتوں کے ساتھ اس طرح غیر شرعی تعلقات رکھتے ہیں. بہت گندے مرد ہیں، اسے بہت گندے مرد ہیں. اور اگر آپ واقعی ظلم کرتے ہوئے مر گئے نا اپنی بیوی پر، قیامت کے دن اللہ نہ کرے مر جائیں گے آپ. اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہوا. کل یہی بیوی آپ کی اللہ کے حضور کھڑی ہو جائے گی کہ مولا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے اس سے بدلہ دلا. کیا کرو گے آپ؟ نہیں، یہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو یار، مہربانی کرو یار. اس اللہ کی بندی کے ساتھ شفقت و محبت کرو. تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے پر حلال کیا ہے. خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو. عورتوں کے معاملے میں ان پر ظلم و زیادتی نہ ہونے دو، نہ کرو. اگر شوہر گھر میں زیادہ مذاق مستی کرتے ہوں، سنجیدہ نہ ہو، بچوں کی پرورش کی پرواہ نہ کرے، تو بیوی کیا کرے؟ سمجھاتی رہے، سمجھاتی رہے. اب لڑے گی تھوڑی. 3-4 سوال ایسے کہ بیوی کیا کرے؟ بیوی صرف سمجھائے، نرمی سے، پیار سے، ادب سے، احترام سے سمجھائے. کتابیں دے، کتابیں گھر میں رکھیں، مدنی چینل دیکھیں. انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا، محبت کا گہوارہ بنے گا، پیار الفت گھر میں آئے گی. گھر میں تلاوت کریں. آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ گھر میں فجر قضا ہو رہی ہے، سارے گھر والے فجر قضا کر رہے ہیں. آپ کے گھر میں محبت کہاں سے آئے گی؟ آپ کے گھر میں گانے باجے بج رہے ہیں، آپ کے گھر میں محبت کہاں سے آئے گی؟ آپ کے گھر میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، آپ کے گھر میں اتفاق کہاں سے آئے گا؟ آپ کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں اتفاق کہاں سے آئے گا؟ شوہر بیوی پر ظلم کرے، بیوی شوہر پر ظلم کرے، بتائیں کہاں